تو وہ دیکھ کے کیا کہنے لگے؟ مائیں جب دیکھتی ہے نا یہ منظر تو چاہتی ہے ہمارا بیٹا بھی کیا بنے، یہ بنے، ایسی عزت، یہ لشکر ہو. تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا انہوں نے کیا کہا، جو علماء تھے، ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ناس ہو تمہارا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ نیک لوگوں کو جو آخرت میں بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. اس پہ تو کبھی رشک نہیں آیا کہ یہ اتنی تہجد پڑھتا ہے، یہ اتنی تلاوت کرتا ہے، یہ اتنے صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ خیر کے تمام کام کر رہا ہے، آخرت میں کہاں ہو گئی ہے. اس کو دیکھ کے تو کبھی بھی رشک نہیں آیا کہ ہائے کاش ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے دے، ہائے کاش ہم بھی شریعت پر ایسے چلتے. جو اصل ہے، اور یہ جو فنا ہونے والی ہے، جس کا تمہیں پتا ہے کہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گی، اس پہ کیا کر رہے ہو؟ رالے ٹپکا رہے ہو. تو ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور پھر وہ اہل علم خود ہی کہنے لگے کہ یہ صفت صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے. فوراً کسی کی چمک دھمک دیکھ کے جو فوراً پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، ان کو اللہ ان میں یہ خاصیت پیدا نہیں کرتا کہ وہ دینداروں کو دیکھ کے رشک کرے. اب ہوا کیا، حدیث میں آتا ہے، یہ قرآن میں تو اجمالی ہے، حدیث میں تفصیل ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قارون کو بار بار نصیحت کرتے تھے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، خیال کرو، ظلم مت کرو. تو قارون کو نا چڑ ہو گئی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کو علماء سے چڑ ہو جاتی ہے. جو سیکولر طبقہ ہے نا ان کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے علماء سے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو وہ بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو اس کو چڑ ہو گئی. اس کمبخت نے کیا کیا، بدبخت نے ایک عورت کو خریدا، جوان عورت، اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے کی لالچ دی کہ میں تجھے بہت نواز دوں گا، کروڑوں روپے جو بھی اس زمانے کے ہوں گے، تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو نے حضرت موسیٰ پہ زنا کی تہمت لگا دی، بدکاری کی. عورت جب یہ کسی پر فحش تہمت لگاتی ہے نا تو لوگ فوراً یقین کہتے ہیں یہ تو عورت خود کہہ رہی ہے. یاد رکھو عورت کی تہمت پر یقین کرنا جائز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت ہمیشہ غلط تہمت لگاتی ہے، مگر خواتین تہمت لگانے میں جب کسی سے دشمنی ہو جائے نا تو سب سے بڑا حربہ عورت کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کسی پر فحش تہمت، کہ اس سے میرے سے تعلقات ہیں، اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور اس نے میرے سے یوں کیا اور ایسے کیا. تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں. یقین نہ بھی کریں تو بہرحال مخمسے میں کہتے ہیں کچھ چکش تو ہے. کیا کہتے ہیں؟ کچھ چکر تو ہے. اسی وجہ سے قرآن نے جہاں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ کیا وہاں یہ بھی کہا کہ نبی سے کہ جب عورتوں کو بیعت کرو تو ان سے اس پر حلف لو کہ ہم کسی پر بری تہمت، بولو بھائی، نہیں لگائیں. تو یہ کیا ہوا کہ وہ اس نے تو لوگوں کو ظاہر ہے یقین آ جاتا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے. اور بنی اسرائیل تھے بھی تھوڑے سے نالائق تو تھے، وہ جو کامل ایمان والے تھے وہ تو یقین نہیں کرتے کہ بھئی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چکر میں تو پڑے جاتے نا. تو وہ عورت کو جب لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تو پھر اس عورت، جب حضرت موسیٰ پہ اس عورت کی نظر پڑی تو وہ ڈر گئی. اس کو خوف پیدا ہو گیا کہ میں اتنے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لے رہی ہوں مگر میں کس پہ تہمت لگا رہی ہوں، میرا بنے گا کیا قیامت کے دن. اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا اور وہ تہمت لگانے سے باز آ گئے. اور اس نے بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے جھوٹی تہمت لگانے کے. حضرت موسیٰ کو غضب آیا، اسی وقت بد دعا کی قارون کے لیے کہ اللہ تو اس کو کیا کر دے، ہلاک. وہیں قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو اور حضرت موسیٰ کو پکارتا رہا کہ اے موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. دھستا دھستا بالآخر پورے خزانوں کے ساتھ جب وہ دھس رہا تھا زمین میں، تو وہ جو لوگ کل کہہ رہے تھے نا، قرآن کے الفاظ ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، وہ کہنے لگے وَإِكَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ. اور بھائی اللہ جس کو چاہے رزق دے دیں، جس کو چاہے غریب بنا دیں، ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے.
لولا امن اللہ علینا، کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی دولت نہیں دی. اب دیکھو کیسی رپورٹیں آ رہی ہیں. علماء جب سمجھا رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جب منظر دیکھا نا دھستا ہوا کہ وہ چیخ رہا ہے کہ اے موسیٰ معاف کر دے، اور وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے، تو کہنے لگے کہ وہی کا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی کا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم پہ بھی عذاب آتا. انہ لا یفلح الکافرون، اللہ کا انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اب بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو پکارتا تو اللہ توبہ قبول کر لیتا، حضرت موسیٰ کو پکارا تو حضرت، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس میں پیغمبر کی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو پکارنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی بد دعا سے ہو رہا ہے تو آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے بچا لے، جبکہ حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب بچانے کا نہیں ہے. اور پیغمبر اپنی قوم کے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھو کہ بد دعا دینا ہر صورت میں غلط نہیں ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ستایا جائے اور حدود کو توڑ دیا جائے تو بد دعا دینا ایسی صورت میں جائز ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی، ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی نے حتی الامکان صبر کیا ہے. طائف میں پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی، لیکن بعض مواقع پر آپ نے بھی بد دعا کی ہے. بہت زیادہ معاملہ ہوا اور آپ کے صحابہ کو قتل کر دیا دھوکے سے، تو آپ نے باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھی ہے پھر. تو اس لیے اگر کوئی کسی کے خلاف بہت سخت مجبوری میں آ کے بد دعا کرتا ہے تو یہ تقوی کے خلاف نہیں. ایک صحابی رسول تھے، ان پر کسی عورت نے، مجھے ان صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا، ان پر کسی مرد نے کچھ بری کوئی تہمت لگائی تھی، تو ان صحابی نے بد دعا کی. بصرہ میں تھے غالباً وہ، کہ فوراً اس شخص کے خلاف بد دعا کی. اس نے بھی ایسے کسی جھوٹی تہمت لگائی، گناہ کی طرف منسوب کیا. تو وہ بندہ صبح اٹھا، اس کی بینائی چلی گئی بد دعا کی وجہ سے نا. لوگ آئے ان صحابی رسول کے پاس اور کہا کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ اس کی بینائی واپس لوٹ آئے. ان صحابی نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ انعام کیا ہے کہ میری بد دعا کو فوراً قبول کر لیا، تو میں اب اللہ کی اس رحمت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ تو اللہ نے مجھے عزت دی ہے کہ ادھر بد دعا کی ادھر قبول ہو گئی. تو ہر ایک کا جو سوچنے کا انداز ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی محبت میں ہی کر رہے ہیں. بھائی اللہ نے مجھے ایک چیز دے دی، میری برات ایسے اعلان کر دیا، پوری دنیا کو دکھا دیا کہ میں صحیح ہوں، اور فوراً بد دعا قبول کر کے اس کو اندھا کر دیا. تو یہ تو اللہ نے میرے ساتھ اکرام کیا ہے، میں کیسے اس سے پیچھے ہٹوں؟ تو یہ ہر ایک کا سوچنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے. بعض دعا کر کے واپس بھی نہیں بھی آ جاتی ہے، اگر وہ دعا یہ بھی ٹھیک تھا. تو وہ جو بھی اہل اللہ ہیں وہ خود بہتر فیصلہ کرتے ہیں اس موقع پر کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے یا بد دعا. لیکن بہرحال ہمارے نبی کی سیرت میں برداشت کا پہلو بہرحال غالب ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بد دعائیں اور خواتین کی بد دعائیں، اللہ بچائے، شکر ہے قبول نہیں ہو رہی. بچوں کو بد دعائیں، تیرا ناس ہو منوس، تیری گردن دبا دوں، مروڑ کے پھینک دوں، دھمکیاں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو منع کیا ہے اولاد کو بد دعا دینے سے. قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. اولاد، ماں باپ کی دعائیں جیسے اولاد کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں تو بد دعائیں بھی بہت جلدی. وہ حدیث میں واقعہ ہے نا، وقت کافی زیادہ ہو گیا، وہ واقعہ سناتا تو جلدی سے سنا دیتا ہوں، وہ تھوڑا سا 4-5 منٹ میں. یہ واقعہ تو ختم ہو گیا قارون کا. حدیث میں آتا ہے قارون قیامت تک دھستا رہے گا زمین میں، ابھی بھی دھس رہا ہے، وہ چلتا چلا جائے گا، چلتا چلا جائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کو بچائے.